برازیل کے اس پررونق شہر کی مشہور فرانزک لیب FMUSP کی عمارت کی تیسری منزل میں موجود دیوار گیر شیشوں سے مزین اس حصے کے ایک طرف بڑی سی ڈیجیٹل اسکرین کے پار نظریں جمائے سیاہ فریم کے چشمے کو ناک پر سیدھا کرتا وہ خود کتنا خاموش تھا، خاموش پرسوچ سیاہ مقناطیسی آنکھوں کا سحر بھی عجیب تھا۔ کیا کہتے ہو ینگ مین، کہاں تک پہنچی تمہاری ریسرچ؟ وہ اپنے آپ میں مگن تھا کہ تبھی اس کے کاندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کسی شخص کی شفیق سی آواز اس کے پیچھے ابھرتی سنائی دی۔ سوچ کا محور بکھر چکا تھا۔ گہری سانس خارج کرتا وہ مخاطب کی جانب پلٹتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ کچھ خاص نہیں پروفیسر۔ سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں مایوسی چھانے لگی تو وہ عمر رسیدہ شفیق لہجے والے انسان جو سائنس لیب میں سینئر ریسرچر کے عہدے پر فائز تھے اسے دیکھتے مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں، تم خاص بھی ڈھونڈ لوگے۔ پھر سے کاندھے پر تھپکی دی یوں جیسے حوصلہ بڑھا رہے ہوں، مگر وہ مایوس تھا۔ خود سے مایوس شخص خود ہی اپنا حوصلہ بڑھا سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے پروفیسر بیدی، اور ابھی تک اس حقیقت سے انجان بھٹک رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں بھی تکان محسوس ہوتی تھی، یوں جیسے برسوں کی مسافت نے اس سے تھکانا شروع کر دیا تھا۔ کم آن رفائل، یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم اپنی قدر نہیں سمجھتے لڑکے، ورنہ یوں خود سے مایوس نہ ہوتے۔ تمہارا باپ تو کبھی ہمت نہیں ہارتا تھا یار۔ اسے حوصلہ دلاتے وہ انجانے میں اس کا زخم چھیڑ چکے تھے۔ پا جیسا بنتے بنتے میں بھی تھک رہا ہوں پروفیسر۔ ان جیسا بننا آسان نہیں۔ ڈیجیٹل اسکرین پر تیز بپ کے ساتھ تو وہ انگلیوں سے اسکرین پر کچھ یہاں وہاں کوڈز ڈائل کرتے ہوئے پروفیسر بیدی سے دل کی بات کہہ گیا۔ انہیں ڈھونڈنا ہے تو ان جیسا سوچنا ہوگا بچے، اور ان جیسا سوچنے کے لیے ان کے جیسا بننا بھی ضروری ہے۔ ڈیجیٹل اسکرین پر تھرکتی لمبی خوبصورت انگلیاں اس پل تھم گئیں۔ وہ جیسے ایک ماہر تصویر نگار کی خوبصورت تخلیق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے تراشے گئے ہاتھ تھے۔ وہ جانتا تھا پروفیسر بیدی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ یو آر رائٹ، آپ صحیح ہیں، میں انہیں ڈھونڈ لوں گا۔ سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی مایوسی چھٹنے لگی اور ایک نیا عزم پھر سے اس خوبرو چہرے پر چھانے لگا۔ میں یہاں ایک ضروری بات کرنے آیا تھا رفائل۔ پروفیسر بیدی نے اب کی بار اپنے آنے کا مدعا بیان کرنا چاہا۔ ان کی آواز میں کچھ غیر معمولی سا تاثر محسوس کرتا رفائل مکمل طور پر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے پروفیسر، آپ کے چہرے پر یہ تشویش کیسی؟ رفائل پروفیسر بیدی کے چہرے کو پڑ چکا تھا۔ کچھ غلط تھا۔ ABIN برازیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے یہ دوسری بار پیغام موصول ہوا ہے۔ کچھ غیر معمولی سرگرمیاں ہماری مختلف سائنس لیب میں پائی گئی ہیں۔ ہمارے کئی فارمولے لیک کیے جا رہے ہیں اور یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے رفائل۔ ہمیں ہوشیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ تمہارے باپ کے اغوا ہونے سے قبل بھی ایسا ہوا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو نا رفائل، تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ پروفیسر بیدی کے ماتھے پر شکنے اور اس سرد موسم میں بھی پسینے کے ننھے قطرے واضح ہو رہے تھے۔ رفائل کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا، مگر اگلے ہی پل وہ آنکھیں پھر وہی تھیں، خاموش اور سنجیدہ۔ ڈونٹ وری پروفیسر، کچھ نہیں ہوگا، ہم سنبھال لیں گے۔ رخ پھیر کر پاس ایک طرف لگی دیوار گیر شیلف پر سے اپنا اسمارٹ فون اٹھاتے ہوئے وہ ازلی لاپرواہی سے کہتا ایک پل ڈاکٹر بیدی کو بھی چونکا گیا۔ مانا کہ وہ سب کچھ سر پر سوار نہیں کرتا تھا، مگر یہ سب اتنا نارمل نہیں تھا جتنا وہ جتا رہا تھا۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے پروفیسر؟ وہ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ان کی کیفیت سمجھتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا پھر سے مخاطب ہوا۔ پروفیسر بیدی بے ساختہ پل کے چبکتے اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ لمب بھیجتا سر کو ذرا سا خم دیے شکریہ بجا لاتا واپس ایک سیکنڈ کو فون کی جانب متوجہ ہوا۔ سب ٹھیک ہے پروفیسر، اور نہ ہوا تو ہم ہیں نا یہاں، سنبھال لیں گے۔ اس بار وہ سامنے کھڑے پروفیسر بیدی کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ مطمئن تو نہ ہوئے تھے، مگر سر کو ذرا سی جنبش دیتے دوسری جانب شیشے کے پار نظر آتے لیب کے باقی حصے کی جانب نظریں مبذول کیے کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ ایسے کئی مزید شیشے کے مختلف کیبن اس پار دکھائی دے رہے تھے جہاں ہر ایک اپنے کام میں مگن دکھائی دے رہا تھا۔ آئی ایم سوری پروفیسر بیدی۔ اگلے 4 سیکنڈ میں وہ رخ پھیر کر کھڑے ڈاکٹر بیدی کے بالکل قریب تھا۔ کان کی لو کے قریب سرگوشی کرتا ان کے وجود میں خوف زدہ کرتی سنسناہٹ دہرا گیا۔ قبل اس کے مڑ کے کوئی رد عمل دیتے کاندھے پر ہاتھ رکھنے کی آرچ ننھی سی سرنج نامحسوس طریقے سے گردن کی خاص رگ میں گھساتا وہ انہیں کسی بھی قسم کا رد عمل دینے کے حق سے محروم کر گیا۔ حیران و ساکت آنکھوں سے اسے تکتے ہوش و کھیت سے بیگانہ وہ اگلے ہی پل اس کاندھے پر جھولتے ہوئے گر گئے۔ آنکھیں ایک پل کو موندے وہ حلق تر کرتا انہیں خود سے الگ کرنے لگا۔ اگلے 3 سیکنڈ کے بعد وہ پروفیسر بیدی کا نام پکارتا انہیں سہارا دیے فکر مند سا باہر کی طرف لا رہا تھا۔ آس پاس کام کرتے مختلف سائنسدان، فرانسک ڈاکٹر، دیگر اسٹاف رفائل کے کندھے سے لگے پروفیسر بیدی کو دیکھ کر ان کی جانب لپک رہے تھے۔ ایک جھمگٹا سا بن رہا تھا، مگر وہ اپنے حصے کا کام کر چکا تھا۔
سو اپنے بلیزر پر سے نادیدہ دھول جھاڑتا وہ انہیں سب کے حوالے کرتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ سینٹ تھامس دا کوئین کے بازن پیلس کی بالائی منزل پر موجود اس خوبصورت طرز میں بنے وسیع و عریض بیڈ روم میں داخل ہوں تو پل بھر کو ہر ایک دل مسحور ہو جائے۔ گہرے نیلے رنگ اور آف وائٹ امتزاج میں اس کمرے کی ہر شے کو سجایا گیا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کے بھاری پردوں کے درمیان آف وائٹ نیٹ کے پردے لگائے کمرے کے وسط میں دیوار کے ساتھ لگے کنگ سائز بیڈ پر آف وائٹ بیڈ شیٹ اور اس پہ نیلے رنگ کا کمفرٹر سیٹ کیے۔ اس کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ لگے گہرے نیلے رنگ کی 2 ونگ چیئرز پر ایک طرف آف وائٹ صوفہ تھرو ڈالے آف وائٹ بے داغ دیوار گیر الماریوں سے مزین یہ کمرہ نفاست کی بہترین مثال معلوم ہو رہا تھا۔ بیڈ کے ایک طرف موجود سائڈ دراز پر اس کمرے کی مکین کی تصویر فریم کی صورت رکھی ہوئی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر۔ بیڈ پر آ کر بیٹھتے ایلبرٹ بازن نے فریم اٹھانا چاہا کہ ہاتھوں سے فریم پھسلنے لگا، مگر دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی متاع کی مانند انہوں نے تھامتے ہوئے فوراً اس سے گرنے سے بچا لیا۔ کاش تم اپنے باپ کو سمجھ پاتے۔ تم اپنی ماں کی طرح ضدی کیوں ہو ایتھن؟ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ میں تم سے اور تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا ہوں؟ کیوں نہیں سمجھتے مجھے ایتھن، کیوں؟ تصویر پہ ہاتھ پھیرتے ایلبرٹ بازن کا لہجہ کس قدر بے بس تھا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ لینا۔ بنا دیکھے وہ آنے والے کی آمد سے واقف ہو چکے تھے۔ گہرے سرخ رنگ کے چست گاؤن میں ملبوس، بالوں کو مضبوط جورے میں باندھے، شام کی تقریب کے لیے نق شق سے تیار لینا ایک ادا سے جلدی اندر داخل ہوئی۔ جس کی سالگرہ ہے وہ تو پارٹی میں ہے ہی نہیں ایلبرٹ، اب کیا اس کے حصے کا کیک بھی تم خود کاٹو گے؟ لہجے میں پوشیدہ تمسکر بیٹے کی یاد میں کھوئے ہوئے ایلبرٹ نے محسوس نہ کیا تھا، یا شاید اب وہ اس لہجے کی عادت رکھتے تھے۔ ہاں، آج میرا بیٹا 31 برس کا ہو گیا ہے لینا، اور وہ چاہے نہ چاہے اس سے منسوب ہر خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایلبرٹ بازن کا لہجہ محبت سے بھرپور تھا۔ لینا کا دل چاہا کہ اس کے ہاتھ میں موجود فریم کو چکنا چور کر دے، مگر وہ فقط ہاتھ میں موجود سرخ کلچ پر گرفت مضبوط کرتی رہ گئی۔ یہ لڑکا اور اس کی ماں کبھی مجھے خوش نہیں رہنے دیتے، وہ نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے من ہی من میں بڑبڑا رہی تھی۔ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں ایلبرٹ، اب باہر آ جاؤ۔ وہ بھی مزید وہاں رک کر باپ بیٹے کی محبت کا تماشا دیکھنے سے بیزار ہونے کے موڈ میں نہ تھی، سو کہہ کر واپس جانے لگی۔ کیا تم نے اس کے سوٹ کیس میں وہ قیمتی سامان رکھ دیا تھا لینا؟ ایلبرٹ کی آواز پر کمرے سے باہر نکلتی لینا کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ حیرت انگیز طور پر اس بار ایلبرٹ کا لہجہ کتنا بدلا ہوا تھا۔ جذبات سے آری ایتھن کی بھوری آنکھوں میں موجود برف جیسا سرد، وہ فقط جھرجھری لیتی رہ گئی۔ کتنا عجیب تھا یہ۔ ہاں، میں نے خود رکھا تھا۔ لینا کے پر یقین لہجے پر ایلبرٹ نے بنا نظریں ملائے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کی طرف چلو کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی تصویر احتیاط سے سائڈ میز پر رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری محبت بھی کس قدر زہریلی ہے ایلبرٹ۔ کمرے کی دہلیز پار کرتے ہوئے ایلبرٹ کی سماعت میں اترتی لینا کی آواز پر ایک پل کو اس کے قدم تھمے، مگر اگلے ہی پل وہ اسے انسنا کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ دونوں جا چکے تھے، مگر لینا کے آخری جملے کی بازگشت اب بھی اس کمرے میں ہر سو پھیلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میلیا پالستا ساؤ پالو کے بہترین ہوٹل میں سے ایک، جہاں ایتھن فی الحال مقیم تھا۔ اس وقت وہ اپنے فرنشڈ سویٹ کی ڈریسنگ میں کھڑا تیار ہو رہا تھا جب اس کے کمرے میں دستک ہوئی۔ سامنے میز پر رکھی قیمتی گھڑی اٹھا کر کلائی پہ باندھتا بالوں کو ہاتھوں سے سیٹ کرتے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ چہرہ نمودار ہوا جسے وہ کل ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بھول گیا تھا۔ بونجور، گڈ مارننگ مسٹر بازن۔ خوش اخلاق مسکراتا ہوا کھنکتا لہجہ ایتھن کی سماعت میں اترتا اسے حیران کر گیا۔ بدلے میں فقط سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے دروازے سے ہٹا۔ تو آپ اس خوبصورت شہر کی تفریح کو تیار ہے مسٹر؟ اوہ سوری ایتھن۔ یہ لڑکی بولتی تھی، کتنا بولتی تھی، ایتھن بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ میں کسی مرد کو ٹورسٹ گائیڈ منتخب کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ ابھی ممکن ہے؟ تمام ملاقاتوں میں پہلا ایتھن کا تفصیلی سوال تھا، وہ بھی ایزابیلا کو نہایت برا لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر ابھرتے بل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ نالاں ہوئی تھی۔ آپ کو مرد ہی کیوں چاہیے؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ سوال کے بدلے سوال کرتی ایتھن کو غیر آرامدہ کر گئی۔ کیونکہ میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہاں ایک لڑکی مجھے نہیں لے جا سکتی۔ وہ بھی صاف کوئی سے جواب دے کر کلام مختصر کرنا چاہتا تھا۔ ایسا بھی کہاں جانا ہے آپ کو مسٹر بازن؟ وہ جانتی تھی ایتھن کو یہ طرز تخاطب نہیں پسند، تبھی جان بوجھ کر اسے یوں پکارتی، پھر سے اکتاہٹ کا شکار کر گئی۔ 2 ملاقاتوں میں اسے اچھا خاصا زج کر چکی تھی۔ ایتھن نے اس پل خود سے بلا جھجک اعتراف کیا۔ الہادا کوئمادا گراندے، ایتھن کی فرینچ لہجے میں لیا گیا عجیب نام ہرگز عام نہ تھا۔ سامنے کھڑی خوش مزاج سی لڑکی کا چہرہ پل بھر کو سفید پڑ گیا۔ سکتے کے عالم میں وہ ایتھن کو تک رہی تھی۔ دیکھا، جانتا تھا آپ مجھے، ایتھن کہہ رہا تھا کہ
آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے ابھی کیا نام لیا ہے مسٹر ایتھن؟ زندگی سے اتنی بیزاریت ہے آپ کو کہ موت کا نام لے رہے ہیں. شاک لہجے میں کہتی وہ ایتھن کو ایک پل کو لاجواب کر گئی، لیکن اگلے پل وہ خفیف سا ہنس دیا. وہ ہنس سکتا تھا، کوئی اور وقت ہوتا تو ایزابیلا یہی سوچتی، مگر فی الحال وہ شاکی کیفیت میں مبتلا تھی. مجھے معلوم ہے آپ مجھے وہاں، وہ پھر سے کہنے لگا، مگر ایزابیلا اس کا جملہ کاٹتی اسے ایک بار پھر حیران کر گئی. وہاں جانا ضروری ہے؟ ایزابیلا کا لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا. ایتھن دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس بات میں سر ہلا گیا. وہاں بڑے بڑے ریسرچر یا سائنسدانوں کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے سر. ایزابیلا نے بھی حامی نہیں بھری تھی. اور اگر میں کہوں میں ایک سائنسدان کے توسط برازیل آیا ہوں تو؟ ایتھن کا بھی ارادہ اٹل تھا، وہ محسوس کر چکی تھی. مطلب مرنے کا ارادہ پکا ہے؟ ایزابیلا کا جلا کٹا سا انداز دیکھ ایتھن خفیف سا رخ پھیر کے مسکراہٹ ضبط کرنے لگا. میں برازیل اس جزیرے پر جانے کے لیے ہی آیا ہوں، اور وہاں تو میں جا کر ہی رہوں گا. ایتھن البرٹ بازن کا ضدی اٹل لہجہ ایزابیلا کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، مگر وہ کیا کرتی، فقط سر اس بات میں ہلاتی رہ گئی. میرے علاوہ کسی میں اتنا دم نہیں کہ آپ کے ساتھ اس جزیرے پر جانے کی حامی بھر لے سر، اس لیے آپ کو مجھے ہی برداشت کرنا ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں اس کا غیر آرام دہ ہونا محسوس کر چکی تھی. ایتھن نے بغور اس دبلی پتلی مگر پیاری سی لڑکی کی جانب دیکھا. جتنی زبان لمبی ہے دل بھی اتنا بڑا ہے لڑکی کا. من ہی من میں وہ اس متعلق ایک اور رائے قائم کرتا سر اس بات میں ہلا کر باہر کی جانب بڑھنے لگا. ایزابیلا بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ایتھن نے رک کر اس کی جانب دیکھا. آج نہیں بیلا، آج مجھے ایک اہم کام ہے، ہم کل جائیں گے وہاں. ایتھن نے رک کر اس کی جانب دیکھا. آج نہیں بیلا، آج مجھے ایک اہم کام ہے، ہم کل جائیں گے وہاں. آج مجھے آپ کی ضرورت نہیں. اس کی بیلا بلانے پر وہ جو ابھی مکمل طور پر حیران بھی نہ ہوئی تھی، اس کی اگلی بات پر مزید حیران ہوئی. کیا آپ کو ساؤ پالو کے راستے معلوم ہے؟ وہ سیاح کے عجیب رویوں پر حیران تھی. میرا ایک دوست یہاں رہتا ہے، وہ مجھے لینے آئے گا. نہ جانے کیوں وہ اس ٹورسٹ گائیڈ کو وضاحت دے گیا. وہ تو اپنے باپ کو بھی وضاحتاً کچھ نہیں سمجھاتا تھا. موبائل پر مشغول ہوتا وہ راہداری عبور کرنے لگا. دونوں اب لفٹ میں کھڑے تھے. آپ اس جزیرے پر کیوں جانا چاہتے ہیں سر؟ وہ مزید خاموش کہاں رہ سکتی تھی. ایتھن نے فون پر سے ایک نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. یہی پتہ لگانے جانا ہے مجھے کہ وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے. عجیب پہیلیوں والا انداز تھا ایتھن کا. جواب ایزابیلا کے شاید سر پر سے گزر گیا. وہ اب اس خاموشی سے اکتا رہی تھی، تبھی لفٹ کی دیوار پر انگلیاں بجاتی دھن سی بجانے لگی. ایتھن کو اس کا یوں کرنا ایک بار پھر کوفت کا شکار کر گیا. گھور کر اس نے ایزابیلا کی جانب دیکھا جو کاندھے اچکاتی پھر سے وہی عمل دہرانے میں مصروف ہو گئی. پاگل لڑکی، من ہی من میں بڑبڑاتا وہ واپس فون کی اسکرین پر نظریں جھکا گیا.